اے درویش مجذوب، کیا تم نے صرف خدا کو دیکھنا ہے یا خدا کے سوا سب کچھ دیکھنا ہے؟ کیا تم نے صرف اس کی بنائی مخلوقات دیکھنی ہے یا اس کو دیکھنا ہے جس نے یہ سب بنایا؟ فرشتے، جن، معقل، ہوائی چیزیں، غائب چیزیں، عجیب نظارے، نظام شمسی، فلکیات، ستارے، بلیک ہولز، کائنات اور اس کے راز، یہ سب جاننا ہے یا ان کو تخلیق کرنے والے سے لگاؤ ہے؟ اگر لگاؤ کا مقصد محض دنیا ہے یا دنیا تک ہی ہے تو وہ دنیا کے فنا ہوتے ہی فنا ہو جائے گا۔ اس کوشش کی اہمیت صرف مادیت تک ہے تو پھر اس کی یاد کے لیے مراقبے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مراقبے کا صحیح طریقہ اللہ کی صحیح یاد ہے۔ انسان کو جب کسی انسان سے دنیا کی زندگی میں سچی محبت ہوتی ہے تو وہ بنا سوچے، بنا کوئی پلک جھپکانے کی مشق کے، بنا کسی خاص پوز میں بیٹھنے کے، بنا کسی مقرر ٹائم کے، بنا کسی پرہیز کے، ہر دم اپنے محبوب کی یاد میں گم رہتا ہے۔ یعنی محویت میں آ گیا کسی انسان کے لیے یہ قرب کا ایک بڑا درجہ ہے۔ بس یہی کیفیت اگر اللہ کے لیے قائم ہو جائے کہ وہ یاد آئے اور آنکھ سے آنسو آ جائیں تو سمجھ لینا مراقبہ شروع ہو گیا۔ یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے اور ذکر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی بھی کیفیت اکثر کچھ لمحوں کی ہی ہوتی ہے اور صدیوں پہ بھاری پڑتی ہے۔ مردہ مشین اور اس کی ایکٹیویشن کے درمیان ایک تار ہوتی ہے۔ اس تار کا لنک مین سوئچ سے ہوتا ہے اور مین سوئچ کا رجوع بجلی سے ہوتا ہے، اور بجلی سورج کی کرنوں کی طرح جگہ جگہ پھیلی ہوتی ہے اور اس کا مرکز سورج ہے۔ تو ایک بے جان موبائل فون کو جب اس کے چارجر سے لگایا تو وہ حرکت میں آ گیا۔ جب چارجنگ پوری ہوئی یعنی اس کی کوشش پوری ہوئی، وہ مستقل جڑا رہا بجلی کے تار کے ذریعے بجلی کے مین کنیکشن کے ساتھ، تو اس قابل ہو گیا کہ اب کام کرے گا جس کام کے لیے بنایا گیا۔ تو کیفیت جس معاملے میں پوچھی جا رہی ہے وہ صرف ایک صحیح لمحے میں شروع ہو جاتی ہے اور اسی میں مکمل ہو جاتی ہے۔ بس اس کو صحیح تار کے ساتھ ایک بار جوڑ دو، پھر سفر مستقل ہو جاتا ہے، سچا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور وہ صحیح رخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا سیدھا مرکز پہ یعنی رب کریم سے جا ملتا ہے۔ تو یہ حجاب کیسے اٹھ سکتا ہے؟ یہ حجاب جو رب نے رکھا ہے اسے رب ہی ہٹا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک قرآن کی دعا ہے اور ایک حدیث مبارک کی۔ قرآن کی دعا یہ ہے: سو اللہ بادشاہ حقیقی بلند مرتبے والا ہے، اور تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کر جب تک اس کا اترنا پورا نہ ہو جائے، اور کہہ اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ تو قرآن کے لینے میں جلدی نہ کر۔ اللہ کا علم، حقیقت علم، جب تک اس کا اترنا پورا نہ ہو جائے، کہ جب تک وہ چارجنگ کا مرحلہ پورا نہ ہو جائے، مستقل نہ ہو جائے، اندر اتر نہ جائے، تو تب تک جلد بازی مت کرو، نہ مراقبے میں اور نہ روحانی عملیات میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی طرف سفر نہیں کرو گے تب تک یہاں معاملہ مکمل نہیں ہونا۔ اور پھر کہو اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے، تو علم پھر رب کی ذات دیتی ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث مبارک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقعہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ راستہ جس پر چل کر انسان حقیقت علم تک پہنچ سکتا ہے۔
یعنی اللہ کی یاد، اس رب کریم سے دعا، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، رنگ لگ جائیں گے، پھر بے رنگ زندگی کو جینے کا مقصد مل جائے گا۔ وہ جس نے جینا دیا وہی اس کو مقصد دے گا۔ میں اپنی سوچ کی طاقت سے لوگوں میں تواضع اور اللہ کی محبت ڈالنا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دینا، اور اس کی مثال صرف ایک ہے جس پر چل کر بڑے بڑے ولی اللہ کے مقرب، اللہ کے دوست کامیاب ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس مثال سے سبق لیا، راہ سمجھی اور راہ عمل پکڑا تو کامیاب ہو گئے۔ اور وہ نمونہ، وہ مثال واحد صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اطاعت ہے۔ صرف سوچ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا جا سکتا ہے، تو اس کا حل عمل ہے۔ عمل کر کے دکھانا ہوگا ان حکموں پہ جو اللہ نے دیے اور جن پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کر دکھایا۔ پھر جس کی مرضی وہ نیک راہ چنے یا بری، یہ اختیار تو رب نے ہر انسان کو دیا، کسی پہ کوئی زبردستی نہیں۔ ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی معتبر انسان ہے؟ ذہن یا صرف خیالات کے ذریعے ہی لوگوں کی صلاح ہونی ہوتی تو کیا ضرورت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک گھاٹی میں بھوک پیاس تکلیفوں کا سامنا کرنے کی، یا طائف میں درد و تکلیف اٹھانے کی اور سخت عملی زندگی پیش کرنے کی؟ تو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی زندگی پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی اطاعت لازم کر دو، اور جبر سے نہیں، خوشی سے، محبت سے، اطاعت سے ان کی زندگی کا نمونہ اپنی زندگی کے عمل سے ظاہر کرو تو رنگ لگ جانے ہیں۔ کچھ بھی کر لو اے درویش مجذوب، جب تک صحیح راستے کی گاڑی نہیں پکڑتے منزل سے دور ہو۔ یہ بھی ایک انا ہی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو ترک کر کے اللہ کی محبت کے نام پہ ایک نیا طریقہ ایجاد کر لوں۔ اللہ تو حکم دیتا ہے کہ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ اگر اس نمونے پہ نہ چلے، یہاں سے سبق نہ لیا، اس عملی مشق پہ نہ چلے جو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا، تو پھر بندہ ان کا فالوور نہیں، بلکہ وہ فالو کر رہا ہے نفس امارہ کو، اپنی خواہش کو، اپنی ذہانت کو، کہ اس میں تکبر آ گیا کہ میں دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہوں لوگوں کے اور اپنے فارمولے کے حساب سے، تو فالوور پھر ہو گیا کس کا؟ شیطان کا، کہ وہی ذہن لڑاتا ہے اللہ کے دیے حکموں کے سامنے۔ اللہ نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے پہ چلو، تو پہلے اپنے دل میں سچی محبت ڈالنا ہوگی رب کریم کی، پھر عملی زندگی میں عمل کر کے دکھانا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی اطاعت پہ، پھر ٹوٹے ہوئے سب تار جڑ جائیں گے، کام بن جائیں گے۔ بس ایک ہی فیصلہ جو پہلے لمحے طے کر لیا، وہ پہلا قدم صحیح جانب اٹھ کر اس منزل تک پہنچا دے گا جہاں جانے کی خواہش ہے۔ تو پہلے اپنے دل میں سچی محبت ڈالنا ہوگی رب کریم کی، پھر عملی زندگی میں عمل کر کے دکھانا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پہ، پھر ٹوٹے ہوئے سب تار جڑ جائیں گے، کام بن جائیں گے۔ بس ایک ہی قدم، ایک ہی فیصلہ جو پہلے لمحے طے کر لیا، پھر وہ پہلا قدم صحیح جانب اٹھ کر منزل تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔